گیلانی صاحب آپ کی زندگی کا سب سے تلخ اور خوشگوار لمحہ کون سا تھا؟ یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا. اس سے اچھا واقعہ، اس سے اچھا لمحہ کوئی اور نہیں آ سکتا. ماشاءاللہ. اور تکلیف دہ لمحہ آج میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں. جب بیٹی کی شادی ہوئی، جب میں رخصت کر رہا تھا، وہ میرے کندھے سے لگ کے جب رو رہی تھی، جب وہ میرے کندھے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیروں تلے سے سرکی. پھر کیا ہوا، میری بیٹی ماں بننے والی تھی تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے ہاسپٹل میں، میرے ساتھ جائیں گے، آپ نے میری بیٹی کو پہلے گود میں اٹھانا ہے، اس کو پیار کرنا ہے، اور آپ نے اس کو میرے بازو پہ رکھنا. میں اور میری بیوی ہم اسلام آباد چلے گئے. لیبر روم کے باہر میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک ہو، نواسی ہوئی ہے. اب مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا. فضا میری بیٹی کو لے کے وہ کمرے میں آتے ہیں. اس کمرے میں نہ بلڈ پریشر چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے، نہ ہارٹ بیٹ چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس ڈاکٹر سے کہا دیکھیں یہ کیا ہو، کہنے لگے کہ پلیز آپ باہر جائیں، آپ کا کام نہیں ہے. باہر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد مجھے بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے، آپ آؤ. اب میں گیا ہوں. وہ اپنی موت کا واقعہ بتا رہی ہے. وہ بتا رہی ہے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے، اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں، میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے، میں مر رہی ہوں، میں ختم ہو رہی ہوں، مجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ اب بتائیں ایک باپ کیا کر سکتا ہے؟ میں آواز دیتا رہا فاطمہ فاطمہ. تو ایمرجنسی میں لے گیا. ایمرجنسی بہت دور تھی. ایمرجنسی پہ پہنچے لیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ دیر ہو چکی تھی. میں نے کہا مجھے دیکھنے دو بیٹی کو، ایک نظر دیکھنے دو. کہنے لگے نہیں بس ابھی سب ٹھیک ہو جائے. مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی کہ پورے کا پورے وارڈ خالی کروا دیا گیا، لواحقین کو باہر نکال دیا گیا، ایمرجنسی کے سارے خالی کر دیے گئے. شاید کہیں ان کے ذہن میں یہ تھا فضا کہ یہ شوبز کا آدمی ہے، اگر اس نے ریئیکٹ کیا تو بہت خطرناک کرے. میں بس اسی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا. میرا بڑا بھائی، کیونکہ میری بیٹی میرے بڑے بھائی کے ہاں بیائی ہوئی ہے، بھتیجے کے ساتھ شادی کی تھی، تو ہم بڑا بھائی اور میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اندر آئیں، آپ کو بتاتے ہیں. بیٹھے ہیں 5-7 ڈاکٹر بیٹھے، میں بیٹھا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکے، ہارٹ فیل ہو گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب اس بیٹی کو کیسے دیکھوں گا، میں اس کی ماں کو کیسے بتاؤں، میں سب کو کیسے بتاؤں، کس کس کو میں فون کروں، جہاں جہاں مٹھائی تقسیم ہو رہی. بس اسی معاملات میں رہ گئے. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایکٹر کو آج ہم نے پہلی بار دیکھا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے روتا پھر رہا. تو وہ ایک کیپٹن تھی خاتون، میرے پیچھے آئی، کہتی ہے نرسری میں آپ اپنی نواسی کو تو لے جاؤ، وہ نرسری میں پڑھی. بس میں نواسی کو لے کے چل رہا تھا. خبریں چل رہی تھی پورے نیٹ ورک پہ، ہر جگہ میرے نام سے خبر بھی چلی تو یہی کہ ان کی بیٹی انتقال کر. راولپنڈی سے ملتان تک 13 گھنٹے کا سفر ہم نے کیسے کیا؟ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے، ایمبولینس ہے. میں نے کیسے وہ باپ کیسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ میں یہ دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، سب کو اولاد پیاری ہوتی ہے. خدا جہاں بھی کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں ضرور دیکھیں یہاں علاج ٹھیک ہو سکتا ہے، پھر اپنی اولاد کو لے کے جائیں، ورنہ نہ لے کے جائیں. اب رخصت کرنا ہے، مجھے ایک پیار کرنا ہے. میں نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا، بس میں وہ نہیں بھول سکتا. میری زندگی میں بس وہی سب کچھ. ہمیں یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ آپ کو بریک تھرو پھر کیسے ملا؟ اتنی تکلیفیں بھی آپ نے اٹھائیں، کافی سفر کیا، اس کا رزلٹ آپ کو کیسے ملا؟ میں لاہور تھیٹر پہ میں نے بہت سارے ڈرامے کیے. ایک ڈرامہ تھا اج آکھاں وارث شاہ.
اس ڈرامے میں وارث شاہ کا رول کیا, بہت عزت ملی, بہت شہرت ملی. پھر ماما پاکستانی, اس میں ایک ریٹائرڈ فوجی کا کریکٹر تھا, وہ کیے. پھر تمثیل, جسے میں اپنی زندگی سے نکال ہی نہیں سکتا. سید افضال احمد وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک صحیح تھیٹر جو ڈرامہ ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے. بالکل تمثیل. اور 5 سال میں نے لگاتار تمثیل میں کام کیا, کیا بات ہے. اور اس میں جنم جنم کی میلی چادر, یہ تیرے کمال کے بندے, میٹر تیرا بل میرا, اور اس طرح کے بے شمار اچھے اچھے ڈرامے جو بہت لمبی دیر تک چلتے رہے. اور جنم جنم کی میلی چادر تو ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کا ایشیا کے اندر 3 سال تک مسلسل ایک جگہ پہ چلنے والا وہ واحد ڈرامہ ہے, اور اس کا ذکر بی بی سی لندن میں بھی ہوا 10 منٹ کا. اس کے بعد ٹی وی پہ دشت ڈرامہ, میں نے عتیقہ اوڈو کے والد کا رول کیا, سردار حمزہ سلاری. مجھے آج تک ہماری پاکستان کی بہت بڑی فنکارہ سبیہ خانم صاحبہ, 28 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں نے بلیک شرٹ اور بلیک جین پہنی ہوئی تھی, تو وہ کراچی ایئرپورٹ پہ کہہ رہی تھی عابد یہ لڑکا سردار کا رول کر لے گا. تو انہوں نے کہا یہ خطرناک ایکٹر ہے, یہ جب گیٹ اپ میں آئے گا تو اپنا کریکٹر بہت خوبصورتی سے کرے گا. تو پہلا سین میرا سبیہ خانم صاحبہ کے ساتھ تھا, وہ میری گھر کی ملازمہ کا رول کر رہی تھی, میں سردار کا رول کر رہا تھا. تو جب ہم آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور میں نے بولنا شروع کیا تو پھر وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کلیپ کی. کیا بات. اور پھر سبیہ خانم صاحبہ نے میرا ماتھا چوما اور بتایا کہ میرے بیٹے کا نام بھی محسن ہے. یہ لفظ میرے تھے کہ عابد یہ لڑکا کریکٹر کر لے گا سردار کا, اور آج میں یہ کہہ رہی ہوں محسن تمہارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. کیا بات. بریک تھرو آپ کو آپ کا لگتا ہے کہ سردار سالار دشت کا. جی ہاں, اس کے بعد دوسرا آسمان, وہ بھی ایک انٹرنیشنل پلے تھا جو پاکستان اور شارجہ کا ایک کو پروڈکشن تھی, دوسرا آسمان. پھر میں نے جو پہلا ایس ٹی این پہ پرائیویٹ پروڈکشن کا پہلا ڈرامہ جو آن ایئر گیا وہ تھا دوریاں. وہ تقریباً سمجھے 29 سال ہو گئے اس بات کو. عابد علی صاحب نے مجھے موقع دیا, میرا آڈیشن ہوا تو مجھے کریکٹر کرنے کا موقع ملا ایک مین لیڈنگ رول میں. اتنی خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کے آپ ابو کا کردار ادا کرتے ہیں, آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بھی کسی خوبصورت لڑکی کے ہیرو بن کے آئے, پیر میں کچھ ہیرو والا آئٹم کریں؟ جو ساری زندگی کٹ گئی تھا. میں بتا دوں بڑھتا ہی مار گھتے ہی پنک ہو گئے, سوال پہ پنک ہو گیا. یہ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیں گے. گلابی کیوں ہو گیا آپ؟ تو ایسے رومانٹک کریکٹر مل رہے ہیں. ہاں. تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس طرح کا جو شادی شدہ بندہ, جو بال بچے جس کے بڑے ہیں, جوان ہیں, اس کو ایک لڑکے سے عشق ہو جاتا ہے. اچھا. اور وہ بالکل اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے, اس کریکٹر کے لیے آپ کو ہی کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری معصوم چہرے کی وجہ سے لیتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں, یہ معصوم چہرے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ جس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں نا, یہ اس آنکھ کا کمال ہے کہ ڈائریکٹر سوچتا ہے کہ یہ بندہ اس کریکٹر میں فٹ